الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، ہر زمانے میں اور خاص طور سے ہمارے زمانے میں اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف کچھ لوگوں کی آوازیں اٹھتی رہی ہیں اور جہاد کے حوالے سے خصوصاً مسکنسیپشنز پھیلائے جاتے رہے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو مسلمانوں کے علاوہ جو نان مسلم اسکالرز تھے ان لوگوں نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے اور اس بات کو ریکگنائز کیا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر انسانی حقوق ہیومن رائٹس کی حفاظت کی گئی ہے اور انسانی حقوق کو بڑھاوا دیا گیا ہے اور انسانوں کی بھلائی اور انسانوں کی ترقی کے لیے اصول اور پرنسپلز بیان کیے گئے ہیں. اور ہم مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ انسانیت کی ترقی چاہتا ہے، انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے، انسانیت کا نقصان نہیں چاہتا. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ مسکنسیپشن پھیلاتے رہے ہیں. جو مسکنسیپشنز پھیلائے گئے ہیں وہ عموماً جہاد کے کانسیپٹ کو لے کر کے پھیلایا گیا ہے. اسلام میں جنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو لے کر کے پھیلایا گیا ہے، جبکہ جتنے بھی کنفیوژنس ہیں وہ سراسر اگنورنس پر ہیں. یعنی لوگ یا تو نہیں جانتے ہیں اس لیے اعتراض کر رہے ہیں، آبجیکشن کر رہے ہیں، یا جان بوجھ کر کے حق کو چھپایا جا رہا ہے اور غلط مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے ہماری جو گفتگو ہوگی وہ اس کے دو پارٹس ہوں گے. پہلا پارٹ ہمارا جہاد اور جہاد کا جو کانسیپٹ ہے، قرآن میں جو آیات جہاد ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہم کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے کہ اسلام نے جو جنگ کی اجازت دی ہے، جہاد کی اجازت دی ہے، تو اس میں بھی کتنے کنڈیشنز ہیں اور حالت جنگ میں بھی ہیومن ویلیوز کی اور ہیومن لائفز کی کتنی قدر کی گئی ہے اور ان کو کتنا امپورٹنس دیا گیا ہے. اس چیز کو بھی ہم واضح کریں گے تاکہ جو ہے ہماری گفتگو مکمل گفتگو ہو سکے. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ قرآن میں جو جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے یا جو بولا گیا ہے تو دو لفظ آیا قرآن میں. ایک لفظ ہے جہاد اور ایک لفظ ہے قتال. ٹھیک ہے، جہاد اور قتال. جہاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جہاد کے معنی ہوتے ہیں اسٹرگل. ٹھیک ہے، جد جہد. ٹھیک ہے، اور قتال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ٹو کل، کسی کی جان لینا، کسی کو قتل کرنا. تو جہاد ہے، ایک ہے جہاد اور دوسرا ہے قتال. کلی عام طور سے سب سے پہلا جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ کہ جہاد اور قتال دونوں سینونیم ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جہاد نا ایک براڈر کانسیپٹ رکھتا ہے اپنے اندر. ٹھیک ہے، ایک براڈر کانسیپٹ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ گنجائش ہے، بہت زیادہ وسعت ہے. اس کے مقابلے میں جو لفظ قتال ہے نا، یہ جہاد کی ایک صورت ہے، ون ٹائپ آف جہاد ہے یہ. ٹھیک ہے،
اچھا، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جہاد پر۔ آیات جہاد قرآن کریم میں 36 ہیں، یعنی 36 آیات میں جہاد کا ذکر آیا ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو آیات قتال ہیں جس میں جنگ کا ذکر آیا ہے وہ 60 ہے۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے، میں جو یہ بات کہہ رہا تھا کہ جہاد الگ چیز ہے اور قتال الگ چیز ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جب بھی جہاد پایا جائے تو قتال بھی پایا جائے، جب بھی جہاد پایا جائے تو قتال بھی پایا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب قتال پایا جائے گا تو جہاد کی ایک فارم سامنے آئے گی، اس کی ایک شکل سامنے آئے گی۔ تو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں جتنی بھی آیات جہاد آئی ہیں یا جتنی بھی آیات قتال آئی ہیں ان میں کہیں بھی جہاد کو قتال کے ساتھ اور قتال کو جہاد کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، یعنی کوئی آیت آپ نہیں دکھا سکتے ہیں جس میں قتال کا ذکر ہو، کلنگ کا ذکر ہو، وہاں جہاد کا بھی ذکر ہو ساتھ میں، یا کوئی ایسی آیت نہیں دکھا سکتے جہاں پر کہ جہاد کا ذکر آیا ہو وہاں پر ساتھ میں قتال کا بھی ذکر آیا ہو۔ تو پتہ چلا کہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے لیے ضروری نہیں ہے، نیسیسریلی یہ میننگ نہیں نکلتا ہے کہ جب بھی جہاد ہوگا تو قتال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس بات کو جب سمجھ گئے اب سمجھیں کہ جہاد جو ہے وہ کتنے طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد کی ایک ہے جہاد بالنفس، اپنے نفس سے جہاد، جہاد بالشیطان، شیطان سے جہاد، اور جہاد بالدنیا، دنیا سے جہاد، جہاد بالمال، مال سے جہاد، جہاد بالقلم، قلم سے جہاد، جہاد بالعمل، عمل کے ذریعے سے جہاد، اور اس کا ایک آخری صورت جو نکلتی ہے وہ جہاد کی میننگ ہوتی ہے قتال کی، یعنی کلنگ کی، ٹھیک ہے۔ تو جہاد بالنفس، اپنے نفس سے جہاد، وہ کیا ہے کہ ہمارا نفس گناہوں میں ڈوبا ہے، اس کے اندر بری اخلاقیات پائی جاتی ہیں، ہے نا، اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے، اس کو اچھا کیا جائے، اس کو بہتر بنایا جائے، اپنے آپ کو پاکیزہ کیا جائے، یہ جہاد بالنفس ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد بالمال، مال کے ذریعے سے جہاد، یعنی سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اچھائی کو پھیلانے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے جو بھی آپ کا ایکشن ہوتا ہے وہ سب جہاد میں ہے۔ مثال کے طور پر غریبوں میں آپ مال تقسیم کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علم کو پھیلا رہے ہیں، علم ایجوکیشن پہ ورک کر رہے ہیں، تو یہ بھی جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد بالعمل، عمل کے ذریعے سے جہاد، کوئی بھی عمل آپ اچھا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے سوسائٹی کو آپ اچھا بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جہاد کے، یہ تو میں نے ایک ڈفرینٹ ٹائپ کے لحاظ سے جہاد کی بات کی ہے، شارٹ میں اگر بریف میں لایا جائے تو جہاد کی بیسیکلی 3 قسمیں نکلتی ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے اوپر سے ہم شروع کرتے ہیں، جہاد اکبر، جہاد اکبر سب سے بڑا جہاد، اس کے بعد ہے نمبر 2 پہ جہاد کبیر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے جہاد اصغر۔ یہ 3 قسم کو نکلتی ہیں جہاد کی، ٹھیک ہے۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر یہ ہے کہ انسان اپنے سول کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اپنے کیریکٹر کو پیوریفائی کرنے کے لیے جو محنت کرتا ہے، یہ حقیقتاً کیا ہے؟ جہاد اکبر ہے، کیونکہ جہاد اکبر کے بغیر انسان مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی بھی
اچھا کام کرنے کے لیے آپ اچھا کام کریں گے کب؟ یا جنگ ہی کی بات کر لیں، جنگ میں کون جائے گا اپنی جان دینے کے لیے؟ ہر آدمی چلا جائے گا جس کا سول پیوریفائی ہوگا، جس کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیٹھی ہوگی، اور جو انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والا ہوگا، وہی تو اتنی ہمت کرے گا کہ اپنی جان کی قربانی دے کر کے بھی اپنی سوسائٹی کو اور اپنے دین کو بچائے گا، کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ جو جہاد کے جو دو بعد کے اسٹیپ ہیں، ان دونوں اسٹیپ کے لیے یہ بیس ہے، کون؟ جہاد اکبر، ٹھیک ہے؟ لہٰذا سب سے اعلیٰ جہاد کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو پاک صاف اور ستھرا بنائے، اپنے قلب کو صاف اور ستھرا بنائے، اور یہ وہ جہاد ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہوں میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، اور قیامت تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ میدان جنگ سے واپس ہو رہے تھے، تو جب آپ میدان جنگ سے واپس ہو رہے تھے تو واپس ہوتے وقت حضور نے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر سے کہاں لوٹ کر کے آئے ہیں؟ جہاد اکبر کی طرف لوٹ کر کے آئے ہیں۔ تو جہاد اصغر کس کو کہا حضور نے؟ میدان جنگ کے جہاد کو۔ اور جہاد اکبر کس کو کہا حضور نے؟ اپنے آپ کو ستھرا بنانا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا، ٹھیک ہے؟ یہ ہوا جہاد اکبر۔ تو گویا جہاد کی کتنی قسمیں ہوئی؟ جہاد اکبر، جہاد کبیر اور جہاد اصغر۔ جہاد اکبر سمجھ گئے، اور میں نے بتا دیا کہ ظاہر سی بات، اب بتائیے کہ جہاد کی جو یہ میننگ ہے، اس کی ضرورت ہر انسان کو، ہر سوسائٹی کو ہر وقت ہے کہ نہیں ہے نا؟ کون سی سوسائٹی ایسی ہے جو نہیں چاہتی کہ اس کی سوسائٹی پیوریفائڈ ہو، کریکٹر کے لحاظ سے، ایکشن کے لحاظ سے، اور اخلاق کے لحاظ سے، ویلیوز کے لحاظ سے؟ کون سا انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے؟ ہر سوسائٹی میں، ہر مذہب میں ایکچولی یہ جہاد اکبر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مذہب کہہ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ مذہب تو آتا ہی اسی لیے ہے کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کیا جائے، لوگوں کو اچھا بنایا جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائپ آف جہاد ہے، جہاد کبیر، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ یہ بھی جہاد ایسا ہے کہ جس کی ضرورت ہر زمانے میں سوسائٹی کو رہی ہے، اور ہر زمانے میں اس کی ضرورت باقی ہے، اور قیامت تک اس کی ضرورت باقی رہے گی، ٹھیک ہے؟ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جہاد کبیر کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ مال سے جہاد کرتے ہیں، جو آپ اپنے وجود سے جہاد کرتے ہیں، مال سے اور نفس سے۔ تو مال سے جہاد یعنی غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ، تعلیم پہ پیسے خرچ کرتے ہیں آپ، اس طرح کے اور جو بھی کار خیر ہیں، نیک کام ہیں، ان پہ جو آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ سارا کیا کہلاتا ہے؟ جہاد کبیر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاد بالعمل، عمل کے ذریعے سے جو جہاد ہوتا ہے، وہ سب کیا ہے؟ جہاد کبیر کے اندر شامل ہے۔ جہاد کبیر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی مومنٹ جب اٹھتا ہے تو اس کو اپنے پیسے سے، اپنے آپ کو والنٹیئر بنا کر کے وہ اپنے مومنٹ کے لیے لگاتے ہیں، اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کون سا مذہب ایسا ہے جس میں یہ جہاد نہیں پایا جاتا ہے، جہاد کبیر نہیں پایا جاتا ہے؟ اسلام میں جہاد کبیر کیا ہے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے جان سے، اپنے مال سے ہم اللہ کے راستے میں کوشش کریں، دین کے معنی اور مفہوم کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، دین کی تعلیمات کو اچھے انداز سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، ہم تعلیم کے لیے کام کریں، ہم غریبوں کی مدد کریں، یعنی ہر وہ اچھا کام جو ہو سکتا ہے وہ اچھا کام ہم کریں۔ یہ سب جہاد کبیر میں شامل ہوگا۔ اور یہ جہاد کبیر دیکھا جائے تو اس کے براڈر میننگ کے لحاظ سے پوری دنیا یہ جہاد کبیر کر رہی ہے کہ پوری دنیا میں پاورٹی کے خاتمے، ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے، ٹھیک ہے، اور ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے ساری دنیا اس میں لگی ہوئی ہے، اور ساری دنیا کے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کو کرنا چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے، اپنا وقت دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جہاد کبیر کا مفہوم کیا ہوا کہ اپنی زبان سے، اپنے مال سے، اپنے ایکشن سے ہم اچھائی کو بڑھاوا دیں، اور اسلامی تعلیمات کو ہم آگے پہنچانے کی کوشش کریں، قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کا کوئی کنفیوژن ہے اسلام کے حوالے سے تو اس کنفیوژن کو، اس ڈاؤٹ کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کیا ہے؟
جہاد کبیر ہے. اس وقت جو ہم بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں یہ بھی جہاد کبیر کا ایک پارٹ ہے، چھوٹا سا پارٹ ہے، اس کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہے جہاد اصغر. یہ جہاد اصغر وہی ہے جس کو قتال کہا گیا ہے. میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ دو چیز ہے، ایک ہے جہاد اور ایک ہے قتال. تو گویا یہ جو قتال ہے یہ اس کی ایک قسم ہے. قتال اسی جہاد اصغر کا نام ہے. جہاد کی ایک قسم ہوئی گویا قتال. قتال کے معنی میں نے بیان کر دیا، قتل کرنے کے ہوتے ہیں، مارنے کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اسلام کبھی بھی اس بات کا حکم کیسے دے سکتا ہے کہ جو بھی نان مسلم ملے اس کو آپ قتل کر ڈالیے. یہ کیسے دے سکتا ہے؟ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے کسی جان کو قتل کر دیا ناحق، اور وہ جان، وہ انسان زمین میں فساد بھی نہیں پھیلا رہا، اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا ہے، پھر بھی آپ نے اس کو ناحق مار دیا ہے، تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس انسان نے گویا سارے لوگوں کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. اور آگے کہا گیا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور جس نے ایک جان کی حفاظت کی، ایک جان کو بچا لیا، اس نے گویا سارے لوگوں کو بچا لیا، ساری انسانیت کو، ہول ہیومینٹی کو بچا لیا. جب اسلام اس بات کا حکم دے رہا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام یہ حکم دے گا کہ کافر جہاں مل جائے، نان مسلم جہاں مل جائے اس کو مار ڈالیے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ بات تو کلیئر کٹ یہاں سے الگ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے کہ اسلام کبھی بھی ایک کامن کلنگ کا حکم دے ہی نہیں سکتا ہے. اچھا، ایک اور آیت دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم سے دشمنی اگر آپ کی ہے تو یہ چیز آپ کو ناانصافی پر نہ ابھارے، ناانصافی پہ آپ کو کمٹ نہ کرے، اس کے لیے انسائٹ نہ کرے آپ کو، اس کے لیے ابھارے نہیں آپ کو. تو ٹھیک ہے، غیر مسلموں سے ہماری دشمنی ہے مذہب کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، مذہب میں وہ ہمارے مخالف ہیں، دیکھیں قرآن کا حکم کیا ہے؟ ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. تو کیا یہ انصاف کی بات ہوگی کہ ایک غیر مسلم کو صرف ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم قتل کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو قتال کا جو مفہوم ہے اسلام میں وہ کیا ہے، اس پہ ہم اب بات کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے پہلے یہ جان لیجیے اس پر گفتگو میں آگے بڑھنے سے پہلے کہ قتال جو ہوتا ہے، قتال 3 طرح کا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا ہم مطالعہ کر لیں تو مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ حضور نے جو جنگ کی ہے، حضور کی ساری جنگیں 3 ٹائپس کی ہیں، 3 ٹائپ کی ہیں. فرسٹ کیا ہے؟ ڈیفینسو وار. سیکنڈ کیا ہے؟ پری ایمپٹیو ڈیفینسو وار. دوسری قسم ہے. تیسری قسم ہے بریچ آف ٹریٹی. ٹھیک ہے. یعنی پہلی قسم کیا ہے؟ ڈیفینسو وار کی ہے. دوسری قسم ہے پری ایمپٹیو ڈیفینسو وار. اور تیسری قسم ہے بریچ آف ٹریٹی، یعنی کسی سے معاہدہ تھا، ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا، اب ہم سے جنگ پہ آمادہ ہیں تو ہم ان سے جنگ کریں گے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں وہ ان 3 قسموں سے باہر نہیں ہیں. پہلے قسم کو میں سمجھاتا ہوں. ڈیفینسو وار کیا ہے؟ ڈیفینسو وار یہ ہے کہ ایک آدمی، ہم امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور آپ آ کر کے ہمارے اوپر اٹیک کریں گے تو کیا ہم اس کا جواب نہیں دیں گے؟ بتائیے انٹرنیشنل لا اس وقت کیا کہتا ہے؟ سیلف ڈیفنس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ سیلف ڈیفنس کی اجازت دیتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مدینے میں آپ کے اگل بغل میں یہودی ہیں
عیسائی ہیں اور کفار و مشرکین ہیں، نان مسلمس ہیں۔ تو یہودی اور عیسائی وہ ہیں، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو حضور کے ساتھ پیکٹ میں ہیں، ٹریٹی میں ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ وہ ہیں جو حضور کے اگینسٹ ہیں، یعنی اسلامک جو اسٹیٹ ہے اس اسٹیٹ کے اگینسٹ ہیں۔ اور علاقے میں بہت سارے ٹرائبس تھے، چھوٹے چھوٹے ٹرائبس تھے۔ ان ٹرائبس کا حال یہ تھا کہ کچھ ٹرائبس ایسے تھے جن کی ٹریٹی حضور کے ساتھ تھی، یعنی حضور کے ساتھ وہ معاہدہ کیے ہوئے تھے کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے اور آپ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کچھ لوگ وہ تھے ان ٹرائبس میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ٹریٹی کر بیٹھے تھے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مسلمانوں کے خلاف مدد کریں گے۔ اور کفار و مشرکین کا بھی یہی حال تھا، جو مکہ والے تھے کہ وہ تو مسلمانوں کے مخالف تھے ہی، انہوں نے بھی کچھ ٹرائبس سے، سب ٹرائبس سے ٹریٹی کر رکھی تھی کہ جب جنگ ہوگی تو مسلمانوں کا تم لوگ ساتھ نہیں دو گے بلکہ ہمارا ساتھ دو گے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفینسو وار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور علاقے سے آپ پر حملہ ہوتا ہے، علاقے سے آپ پر حملہ ہوتا ہے، اور جب حملہ ہوگا تو آپ ڈیفنس کے لیے سامنے آئیں گے۔ اس کی مثال جو ہے جنگ احد ہے کہ جنگ احد مسلمانوں پر تھوپی گئی ہے، مسلمان اس جنگ کے لیے نہیں نکلے ہیں، ان لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی تو جنگ جو ہے باہر نکل کر کے جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہے نا، اتنی دور جا کر کے ان پہ حملہ ہوا ہے، لوگ نکلے ہیں، وہ لوگ تب مسلمان ادھر سے نکلے ہیں اور ان لوگوں نے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے جنگ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی قانون، دنیا کا کوئی بھی قانون اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ سیلف ڈیفنس کیا جائے، اپنا دفاع کیا جائے، کیونکہ جان کی حفاظت یہ بہت ضروری چیز ہے، اور اسلام کے اصولوں میں بھی جان کی حفاظت، اپنے جان اور مال کی حفاظت انسان کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی پر دنیا کا قانون ہے، انٹرنیشنل قانون ہے، UN کا قانون بھی اسی پر قائم ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری چیز ہے، دوسرا پوائنٹ ہے پریمپٹیو ڈیفینسو وار، یعنی ان لوگوں نے حملہ تو نہیں کیا ہے، آپ کے دشمنوں نے آپ پر ابھی حملہ تو نہیں کیا، لیکن آپ کی جو اپنی خفیہ ایجنسی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جو اپنی خفیہ تنظیم ہے جو پتہ لگاتی ہے کہ ایریا میں کیا ہو رہا ہے، جو پولیٹیکل اویئرنیس رکھتی ہے، اس سے آپ کو یہ رپورٹ ملی کہ آپ کے دشمن آپ پر حملے کی تیاری پوری کر چکے ہیں، آپ کے دشمن آپ پر حملے کی تیاری پوری کر چکے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں آپ آگے بڑھ کر کے اس حملے کے ارادے کو ناکام کرنے کی کوشش کریں۔ اسے کہتے ہیں پریمپٹیو ڈیفینسو وار، ٹھیک ہے، کہ اس کی مثال جو ہے جنگ بدر ہے کہ جنگ بدر پوری تیاری ان لوگوں نے کر رکھی تھی کہ مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے، اور اس بات کی خبر پہلے ہی مسلمانوں کو ہو گئی، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے اور باہر نکل کے اس مقام پہ، ایک مقام پہ پہنچے، اور وہاں پر جمع ہو کر کے آپ نے جنگ کی تیاری شروع کی، اور اس کے بعد پھر وہاں پر مقابلہ ہوا، اور ان کا جو ارادہ تھا مسلمانوں پر اچانک حملہ کرنے کا، وہ ارادہ ان کا ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے جنگ ایسی ہے کہ اس میں دشمن آپ پر حملہ تو نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا ارادہ پورا ہو چکا ہے، تیاری پوری ہو چکی ہے، تو یہ ایکچولی یہ ٹیکٹکس آف وار ہے، اپنے سیلف ڈیفنس کی ہی ایک صورت ہے، دیکھا جائے تو یہ بھی ڈیفینسو وار ہی ہے، ڈیفینسو وار کی ایک صورت ہے یہ، کہ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں نقصان زیادہ ہوگا ہمارا، تو اس لیے پہلے ہی ہم اپنی تیاری کر کے ان کے اوپر اٹیک کر دیں، ان کے حملے کو ناکام کر دیا جائے۔ اس پر بھی انٹرنیشنل لا قائم ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارا ملک ہے ہندوستان، بہت مرتبہ چائنا جو ہے وہ ہم سے جنگ کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اور یہ خبر ہمارے ہندوستان کی ایجنسی کو مل جاتی ہے، تو ہماری فوج پہلے سے الرٹ ہو جاتی ہے اور الرٹ ہو کر کے ان کے اوپر اٹیک کر دیا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ بھی جو وار ہے، یہ بھی جو قتال ہے، یہ بھی جو جنگ ہے، یہ حقیقتاً کوئی غلط چیز نہیں ہے، بلکہ سیلف ڈیفنس کی ایک صورت ہے، اور اسی پر پوری دنیا کا نظام اور سسٹم اور لا قائم ہے۔ تیسری چیز ہے بریچ آف ٹریٹی۔ ہم نے کسی سے معاہدہ کر لیا کہ ہم لوگ امن و سکون کے ساتھ رہیں گے، چین کے ساتھ رہیں گے، لیکن آپ وعدے کو توڑ دیں، وعدے کو توڑنے کے بعد آپ حملہ کرنے لگے یا حملہ کی تیاری کرنے لگے، تو ایسی صورت میں چونکہ آپ نے ٹریٹی کو توڑا ہے، ہمارے امن کو، ہماری سیکیورٹی کو، ہمارے پیس کو آپ نے بھنگ کیا ہے، تو اس لیے اس کی سزا میں، اس کے
اس میں اس کے بدلے میں ہم آپ کے اوپر حملہ کریں گے، تاکہ جو ہے آپ جو سوسائٹی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اسٹیٹ کو جو برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ اس بربادی سے ہم آپ کو روک سکیں۔ اس کی مثال فتح مکہ ہے، اس کی مثال فتح مکہ ہے۔ اچھا، اور میں نے جو بات بتائی پریمپٹیو ڈیفینسو وار کے بارے میں، تو اس میں بہت مرتبہ تو ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر نکلے اور مقابلہ ہوا اور جنگ کی صورت میں وہ نتیجہ نکلا، لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نے جب پہلے سے تیاری کر لی نا، ان کے حملہ کرنے سے پہلے جو تیاری کر لی، جب آپ بڑھے تو وہ لوگ فرار ہو گئے، وہ لوگ بھاگ گئے، اور اس طریقے سے ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا اور کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ بریچ آف ٹریٹی کی جو بات میں کہہ رہا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صلح ہوئی۔ سب سے پہلے جانیے کہ صلح حدیبیہ میں ہوا کیا تھا، بہت ان شارٹ بتا رہا ہوں۔ مسلمان یہاں سے نکلے تھے، کس لیے نکلے تھے؟ عمرے کے ارادے سے نکلے تھے، کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لے گئے تھے، یعنی جو زمانے میں الگ سے جو جنگ کے لیے تیاری ہوتی ہے، ایسی کوئی تیاری نہیں تھی صحابہ کرام کی۔ بس جو اس زمانے کا ایک لازمی ہتھیار تھا، چونکہ لوگ جب بھی اکیلے بھی نکلتے تھے کچھ نہ کچھ ہتھیار لے کے نکلتے، اتنے ہی ہتھیار مسلمانوں کے پاس تھے۔ سوچئے، کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس پہ کفار مکہ نے اپنی کیا سمجھ لی؟ مونوپولی سمجھ لی، اور ان لوگوں نے مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا۔ تو بتائیے کہ یہ اپنے آپ میں خود یہ ایگریشن ہے کہ نہیں ہے؟ ایگریشن ہے نا، یہ حملہ ہے، یہ جارحیت ہے، یہ ظلم ہے، یہ وائلنس ہے کہ پیسفل لوگ کہہ رہے ہیں پیسفلی آ رہے ہیں، اور وہ گھر ایسا ہے جس کے طواف کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیسے روک دیں گے لوگوں کو، ہے نا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، خیر نہیں کرنے دیا گیا، حضور رک گئے۔ اس کے بعد ادھر سے کچھ جو ہے ڈیلیگیٹس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہوئیں اور اس میں معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدہ کیا طے پایا؟ معاہدہ یہ طے پایا، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دب کے صلح فرمائی۔ یہ بظاہر دب کے صلح ہے، ظاہراً دب کے صلح کرنا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی فتح کا اشارہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، انسان کا دب جانا یہ اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے، اس کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ اس میں شرطوں میں ایک شرط کیا تھی کہ اگر ہمارا آدمی، کافروں نے لکھوایا، ہمارا آدمی آپ کے پاس اگر چلا جائے گا تو آپ اسے ہمارے پاس واپس کر دیں گے، لیکن اگر آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا تو میں اسے واپس نہیں کروں گا، ہم لوگ اسے واپس نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ کون سی بے تکی بات تھی کہ نہیں، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی شرطوں کو قبول کر لیا، اور یہ ہوا کہ 10 سال کے لیے ایک ٹریٹی کر لی جائے، ایک معاہدہ کر لیا جائے، ایک پیکٹ کر لیا جائے کہ آپس میں ہم لوگ جنگ نہیں کریں گے۔ اچھا، ٹریٹی ہو گئی، لیکن اس کے بعد اس ٹریٹی کو توڑا کس نے؟ اول تو اس سے مسلمانوں کو فائدہ یہ ہوا کہ امن و امان جب ہو گیا ایریا میں تو دعوت کا راستہ کھل گیا، اپنے میسج کو پہنچانے کا راستہ کھل گیا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو دعوت نامے بھیجے، علاقے کے جو ٹرائبس تھے ان تک اپنے مبلغین کو بھیجا، اور اسلام کی دعوت کو، حق کی دعوت کو آپ نے پھیلایا اس طریقے سے۔ لیکن ان لوگوں نے ٹریٹی کو بریچ کر دیا، اس کو توڑ دیا، ٹھیک ہے، توڑ دیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ پھر سے ہمارے لیے خطرہ بن گئے، اور ہمارا جو ایک اسٹیٹ جو ابھی نیولی ڈیولپڈ ہے، ٹھیک ہے، نیا وہ ابھی ترقی کر رہا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے وہ درپے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کے اوپر حملہ کیا، تاکہ ان کو یہ پتہ چل سکے کہ آپ نے جو ٹریٹی توڑی ہے، جو میثاق کو توڑا ہے، جو معاہدے کو توڑا ہے، اس کے کنسیکوینسز کیسے ہو سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو دبا لیں گے، ہم کو کمزور کر لیں گے، تو یہ ہونے نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی ایکچولی دیکھا جائے، صرف ٹائپ نکل رہا ہے، ورنہ ایکچولی یہ بھی ڈیفینسو وار ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کو بڑھ کے حملہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہے یہ ایکچولی یہ بھی ڈیفینسو وار۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھیے کہ جو فتح مکہ ہوئی ہے وہ کتنی پیسفلی ہوئی ہے، کتنی پیسفلی ہوئی ہے کہ حضور گئے، مگر صورتحال ایسی بن چکی تھی کہ آپ مکے میں داخل ہوئے، کوئی لڑنے کے لیے آیا ہی نہیں، چونکہ غلطی ان کی تھی، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے معاہدہ توڑا تھا، امن و امان کو ان لوگوں نے بھنگ کیا تھا۔ جب وہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ جو لڑنے نہیں آئے اس کو مارنا نہیں ہے، جو دروازہ بند کر لے اس کو مارنا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جو مکہ کے کچھ بڑے لوگ تھے
ان کے بارے میں بھی حضور نے اعلان کیا. مثلا حضرت ابو سفیان, اس وقت کوئی ایمان نہیں لائے تھے, مگر ان کے بارے میں حضور نے اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر کے پناہ لے لے اسے بھی چھوڑ دیا جائے, اسے بھی معاف کر دیا جائے. اور آخر کار بغیر کسی جنگ کے صرف چند لوگوں کا قتل ہوا, جن لوگوں کی آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو ان لوگوں کو جواب دیا گیا. بس باقی جو ایک دم پیسفلی مکہ جو ہے فتح ہو گیا, اور سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوئے کعبۃ اللہ کے پاس, اور وہ لوگ ڈر رہے تھے اس بات سے کہ آج ہمارا حشر کیا ہوگا. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ مجھ سے کس سلوک کی امید رکھتے ہو, کس طرح کا بیہیویئر مجھ سے سوچتے ہو, ہوپ کرتے ہو, ایکسپیکٹ کرتے ہو. چنانچہ ان لوگوں نے بہرحال حضور کا کیریکٹر جانتے تھے, حضور کا اخلاق جانتے تھے. وہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کو اپنا بہترین بھتیجا جانتے ہیں. حضرت ابو طالب چونکہ وہ عمر تھے تو اس لیے بھتیجا کہا, ان لوگوں نے مراد دیا کہ ہم بیٹا ہے, جو بھی معاشرے میں نوجوان ہو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو ہم آپ کو بہترین بھتیجا جانتے ہیں اور آپ سے اچھے سلوک کی امید کرتے ہیں. چنانچہ اس ایسے موقع پر صحابہ کرام کہ جن کے رشتہ دار مارے گئے تھے, جن کے خاندان کے لوگ مارے گئے تھے, جنہوں نے ظلم سہا تھا, ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ, ملحمہ, آج بدلے کا دن ہے, آج انتقام کا دن ہے, آج ہم انتقام لیں گے, بدلہ لیں گے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ, آج رحم کا دن ہے, آج مہربانی کا دن ہے, آج عفو درگزر کا دن ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے جو کامن لوگ تھے ان سب کو ایک عام معافی اعلان کر دی حضور نے, اور فرمایا کہ اذهبوا وانتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے. لا تثریب علیکم اليوم, آج کوئی بدلہ نہیں, اللہ تم پر رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اس طریقے سے حضور نے معاف فرما دیا. لیکن ایک بات یہ بتا دوں یہاں پر, اس وقت بھی فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے کچھ ایسے لوگ تھے, ٹھیک ہے, ریڈ لسٹڈ کرمنلز تھے, ریڈ لسٹ جو اسٹیٹ کرمنلز تھے, ان کے بارے میں حضور نے اعلان کیا کہ یہ جہاں مل جائیں ان کو قتل کر دیا جائے. حضور کا یہی ایک بیہیویئر دیکھ لیجئے نا, یہی سے جہاد کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ حضور نے ان سب کو کیوں نہیں مارا اور ان کو مارنے کا کیوں حکم دیا. کن کو مارنے کا حکم دیا؟ ان لوگوں کو جو اسٹیٹ کرمنلز تھے, اسٹیٹ کے لیول پہ وہ ڈکلیئرڈ تھے, ریڈ لسٹڈ تھے, ٹھیک ہے, کہ ان کے بارے میں حضور نے کہا کہ ان کو جہاں دیکھو مار ڈالو, کیونکہ ان کا کام وہ یہی تھا کہ سوسائٹی میں فساد مچائیں, مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچیں اور اسلامک اسٹیٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کریں. جو بھی باغی ہوتا ہے اسٹیٹ کا, جو باغی ہوتا ہے, ریبل ہوتا ہے, اس کو قتل کیا ہی جاتا ہے. یہ انٹرنیشنل لا اسی پر ہے. آپ دیکھیے گا پورے ہمارے, بلکہ یہ دیکھ لیجیے ہمارے یہاں جب الیکشن ہوتا ہے, الیکشن کے موقع پر جو بوتھ لوٹنے والے ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا آرڈر ہوتا ہے؟ شوٹ ایٹ سائٹ, دیکھتے ہی گولی مار دیجیے. تو یہ کیوں آرڈر ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے سسٹم کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے خلاف کانسپریسی کر رہے ہیں. ہم جو امن و امان کے ساتھ الیکشن کرانا چاہتے ہیں, ایک پیسفل گورنمنٹ لانا چاہتے ہیں, اس کو وہ بگاڑنا چاہتے ہیں. اس لیے گورنمنٹ آرڈر ہوتا ہے کہ شوٹ ایٹ سائٹ, جگہ پہ ہو سے گولی مار دیجیے. تو ایسے ہی اسی لیول کے وہ کرمنلز تھے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا ان کے بارے میں کہ یہ جہاں نظر آئیں ان کو قتل کر دیا جائے. اس کے باوجود ان میں سے جو لوگ حضور کی بارگاہ میں چھپ چھپا کر پہنچ گئے اور اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں ڈال دیا تو حضور نے ان کو بھی معاف کر دیا. اس کی مثال حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو اسٹیٹ ڈکلیئرڈ کرمنلز تھے ان میں حضرت کعب بن زہیر کا بھی نام تھا. وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. ان کے ایک بھائی تھے بجیر ابن زہیر, وہ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے. چنانچہ حضرت بجیر نے لیٹر لکھا ان کو کہ تم خاموشی کے ساتھ آ جاؤ, اپنی پہچان چھپا کے, آئیڈینٹی چھپا کے آنا, ورنہ اگر مسلمانوں نے پہچان لیا تو چونکہ اسٹیٹ ڈکلیئر تم کرمنل ہو تو لوگ مار ڈالیں گے تم کو جہاں پر نظر آ جاؤ گے. اپنی آئیڈینٹی چھپا کر کے حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ, معافی مل جائے گی. بڑے معاف فرمانے والے ہیں, بڑی مہربانی فرمانے والے ہیں. چنانچہ ان کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی ڈالی اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں ایک قصیدہ لکھا, ایک پوئٹری لکھی حضور کے لیے. اس کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے. یہ قصیدہ بردہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں مولایا سلیم والا, یہ بات کا ہے, بہت بات کا ہے, 600 سال کی بات کا ہے.
اور سب سے پہلا قصیدہ بردہ جو ہے وہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اور اس میں انہوں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ انبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ معمول، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حضور نے مجھ کو مار ڈالنے کا حکم دیا ہے، لیکن حضور کی بارگاہ سے مجھے معافی کی امید ہے۔ چنانچہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنی آئیڈینٹی چھپا کر کے پہنچ گئے اور حضور کے پاس پہنچے، کہا کہ محمد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی محمد ہوں۔ چنانچہ فوراً وہ قدموں میں گر گئے اور جو ہے فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جو ہے گنہگار ہوں اور میں آپ کی بارگاہ میں معافی کے لیے آیا ہوں اور میں ایک قصیدہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضور کی بارگاہ میں انہوں نے وہ قصیدہ پیش کیا۔ حضور ان کے اس قصیدے سے اس قدر خوش ہوئے کہ حضور نے ان کو اپنی چادر مبارک، یمنی چادر تھی حضور کے پاس، وہ ان کو عطا کر دی۔ تو بردہ کہتے ہی ہیں اصل میں یمنی چادر کو، بردہ کہتے ہیں یمنی چادر کو، تو وہ چادر حضور نے ان کو عطا کر دی اور اس طریقے سے ان کی معافی ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مقبول بھی ہوئے اور ان کی معافی ہو گئی۔ تو پتہ کیا چلا کہ اسٹیٹ کرمنلز میں بھی جو لوگ حضور کے پاس آئے ان کی معافی ہو گئی۔ تو اسی واقعے کو خالی سامنے رکھ لیجئے، تب بھی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسلام میں کانسیپٹ آف جہاد کیا ہے، کانسیپٹ آف وار کیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد میں قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اول تو میں نے بتا دیا کہ جہاد کی آیتیں الگ ہیں اور قتال کی آیتیں الگ ہیں، اس لیے جہاں جہاں جہاد کی آیت ہے اس کا مطلب لازمی طور پر نیسیسریلی یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو ماریے، بلکہ جہاد کی جو ہم نے آپ کو اسٹیپس بتائے ہیں، جو قسمیں بتائی ہیں، وہ ساری قسمیں اس میں شامل ہیں۔ رہی بات آیت قتال کی، تو قتال میں یا تو مشرکین کا لفظ ہے، مشرکین سے قتال کیجیے، یا کافروں سے قتال کیجیے، یہی لفظ آیا ہے۔ تو کافر کے ضمن میں، کافر کی کیٹیگری میں مشرک بھی آٹومیٹک شامل ہو جاتا ہے، چونکہ وہ بھی کافر ہے، اللہ کا انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا ہے تو وہ بھی کفر ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ کافر کتنے طرح کے ہوتے ہیں تو یہ پورا کانسیپٹ ہم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسرا یہ سمجھ لیں کہ وہ بیک گراؤنڈ جو تھا وہ کیا تھا، اس کو سمجھ لیں، تب بھی جو ہے یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہم کافروں کی قسمیں، نان مسلمس کی اسلام میں قسمیں کتنی ہیں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے اسلامک ٹرمنالوجی میں ذمی، ذمی، ٹھیک ہے، اور دوسری قسم ہے مستامن، ٹھیک ہے، تیسری قسم ہے معاہد، ٹھیک ہے، چوتھی قسم ہے جو اس کو ایسے کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ایٹ وار ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی غیر مسلم ہوں گے یا تو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہوں گے یا مسلمانوں کے ملک سے باہر رہ رہے ہوں گے۔ پہلے تو یہ دو صورت بنے گی۔ اگر مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں تو یا تو امن، یا تو وہ پیمنٹ دے کر کے، جزیہ دے کر کے، ٹیکس دے کر کے رہ رہے ہوں گے، یا ٹیکس دیے بغیر یوں ہی امن مانگ کے رہ رہے ہوں کہ ہم کو امن دے دیا جائے۔ تو اگر ٹیکس دے کے رہ رہے ہیں تو وہ ذمی کہلاتا ہے۔ میں بتاتا ہوں ٹیکس کتنا تھا، وہ بھی بتاتا ہوں۔ دوسرا جو امن مانگ کے رہ رہا کہ ہم پریشان حال ہیں اور ہم کو امن چاہیے، آپ کے ملک میں ہم رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسلامی حکومت نے ان کو امن دے دیا، وہاں رہنے لگے، تو وہ مستامن کہلاتے ہیں۔ اور اگر مسلمس باہر ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک صورت تو یہ کہ باہر ہیں، باہر کا کوئی کنٹری، باہر کی کنٹری ہے، وہاں کے لوگ نان مسلم ہیں، لیکن مسلم حکومت کے ساتھ، اسلامی حکومت کے ساتھ ان کا پیکٹ ہے، ان کی ٹریٹی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور آپ کے دشمنوں کا جنگ میں ہم ساتھ نہیں دیں گے، وہ معاہد کہلاتا ہے۔ اور ایک قسم جو کہ خود مسلم سوسائٹی میں بھی ہو سکتے ہیں رہنے والے اور مسلم سوسائٹی کے باہر بھی ہو سکتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ غیر مسلم جو کہ ایٹ وار ہیں، جو مسلمانوں سے ہمیشہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، مسلمانوں سے مل کے نہیں رہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے ملک میں رہ کر کے ہو یا ملک کے باہر۔ تو ایکچولی دیکھا جائے نا تو جتنی بھی آیات آپ پڑھیں،
جتنی بھی آیات پڑھ جائیے، قرآن کریم کی کوئی ایک سنگل آیت آپ مجھ کو نہیں دکھا سکتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ہر طرح کے کافروں کو قتل کرنا ہے۔ پورا جو بیک گراؤنڈ پڑھیں گے نا، اس کا جو شان نزول پڑھیں گے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس کانٹیکس میں نازل ہوئی، تو پتہ چلے گا کہ وہ مشرکین و کافرین سے مراد کون ہے؟ وہ مشرکین و کافرین جو کہ ایٹ وار ہیں مسلمانوں کے ساتھ، وہی مراد ہے۔ اچھا، یہ جو ہے ان کو قتل کرنے کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ذمہ کو قتل کیا اس پر جنت حرام ہے۔ جس نے ذمہ کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا اس پر جنت حرام ہے۔ تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کافر کو اسلام قتل کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ایسے ہی یہی حکم جو ہے مستامن کا بھی ہوتا ہے اور یہی حکم معاہد کا بھی ہوتا ہے۔ تینوں کے بارے میں یہی ہے، چونکہ معاہدہ ہے نا، اور وعدے کو پورا کرنے کو کہا گیا ہے نا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے حصے کیے گئے وعدے کو پورا کرو۔ بلکہ میں نے ذکر کیا تھا اپنے درس میں سورہ برات میں، سورہ توبہ میں، جہاں پر بات آئی تھی کہ جن لوگوں کے ساتھ وہاں پر حکم تھا کہ مشرکین کو قتل کیجیے، لیکن وہی حکم تھا کہ جو مشرک جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، جن نان مسلمس کے ساتھ آپ کا پیکٹ ہے، اگر وہ ملے تو فَأَبْلِغْهُمْ مَنَهُ، ان کو ان کے ٹھکانے تک لے جا کے پہنچائیے، یعنی سیکیورٹی کے ساتھ ان کو ان کی جگہ پہ پہنچائیے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ تو اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، وہ اتنی حفاظت کرتا ہے نان مسلمس کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو گویا قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں، چونکہ آیات بہت زیادہ ہیں تو میں سب کو یہاں پر ذکر نہیں کر سکتا، ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جنگ کیجیے جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں، ہے نا، ایسی آیا۔ اچھا، آگے کیا کہا جا رہا؟ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے آگے نہ بڑھیے، حد سے آگے نہ بڑھیے، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند، حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا أُذِنَ لِلَّذِينَ ظُلِمُوا، أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے ان سے جنگ کرنے کے لیے جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا ہے۔ تو گویا ظلم ہوا ہے، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کی اجازت دی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات قتال ہیں، جس میں بھی غیر مسلموں سے، مشرکین سے جنگ کرنے کو کہا گیا ہے، اس میں مشرکین سے مراد کامن مشرکین نہیں ہے، کامن نان مسلمس نہیں ہیں، بلکہ وہ نان مسلم مراد ہے جو مسلمانوں کی جان لینے کے در پہ ہیں، جو اسلامک سوسائٹی کو ویک کرنا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں، یا کمزور کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلامک سوسائٹی نیولی ڈیولپ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ایریا میں کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ ایک نیا اسلامک اسٹیٹ ڈیولپ ہو گیا ہے۔ تو وہ لوگ نا مختلف قسم کے جو علاقے میں غیر مسلم ممالک تھے، وہ لوگ ہمیشہ تیاری کیا کرتے تھے کہ کیسے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ تو اب ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم اپنی تیاری رکھیں اور جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان سے جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ لہٰذا یہ بات کہنا بالکل ہی درست نہیں ہے کہ اسلام نے کامنلی ہر کافر کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے اور اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، کافروں کے ساتھ ان کو مال دیا کرتے تھے، ان کی مصیبت میں مدد کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خصوصیت ہی یہی تھی کہ اسلام سے پہلے بھی حضور کی عادت تھی۔ حضرت خدیجہ نے کیا بیان کیا حضور کے بارے میں کہ آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، ہے نا، تو کمزوروں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامنلی کسی بھی کافر کو مارنے کا حکم دیں گے؟ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور احادیث کا بھی اگر آپ جائزہ لیجیے گا نا تو احادیث میں یہ اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جب بھی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے باہر بھیجا تو ان کو کچھ نصیحتیں کی۔ نصیحتیں جو کی ہیں نا، ان نصیحتوں میں آپ کو کیا ملے گا؟ یہ بات ملے گی کہ آپ جہاں جائیں تو سب سے پہلے تو اگر جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں لوگوں پر، وہاں اس ملک سے آپ کو خطرہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں آپ کے خلاف، یا اس ملک میں لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس ملک میں لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں جو لوگ ہیں مان لیجیے وہ لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں
اور وہاں کی گورنمنٹ ان کو دبا رہی ہے، ان پر ظلم کر رہی ہے۔ اب اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ چونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں، اس لیے آپ بڑھ کر کے اس ظلم کے خاتمے کے لیے آپ جائیں اور وہاں جنگ کریں، ظالموں کو قتل کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ظالم ہیں یہ ہیومن رائٹس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، اور ہیومن رائٹس کی حفاظت جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن جائیں تو ایسا نہیں کہ جاتے حملہ کر دیں، بلکہ کیا کرنا ہے وہاں پر جانے کے بعد کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف بلائیں، اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں، اسلام قبول اگر نہیں کرتے ہیں تو اگر وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو بھی ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو پتہ کیا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دین ہے، اس دین میں لازمی طور پر یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اسلام نہیں لاتا ہے تو اس کو قتل کر دینا ہے، اگر کوئی اسلام نہیں لاتا ہے تو اس کو قتل کر دینا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، خود حضور کی جو زندگی دیکھیے، حضور کی اول تو مکی زندگی میں ظلم بہت ہوا، لیکن اس زمانے میں حضور نے صبر کیا، ٹھیک ہے؟ کیوں صبر کیا؟ کیونکہ وہاں کوئی اسٹیٹ قائم نہیں ہوا تھا، اسٹیٹ قائم نہیں ہوا تھا۔ اسٹیٹ کہاں قائم ہوا؟ مدینہ میں آ کر کے قائم ہوا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جہاد کرنے کے لیے اسٹیٹ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، بندوق لے کے کھڑا ہو جائے، میزائل لے کے کھڑا ہو جائے، لوگوں کو مارنا شروع کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اجازت دے دی ہوتی، اور مکے میں اللہ کی طرف سے ان کے لیے حکم آ گیا ہوتا۔ مدینے میں بھی کبھی بھی حضور نے کسی صحابی کو انڈیویجولی ایسے ہی جنگ کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی حضور نے، ٹھیک ہے؟ بلکہ حضور کی پوری زندگی کا جائزہ لیجیے تو پتہ چلے گا کہ اگر جیسا مسکنسیپشن پھیلایا جاتا ہے کہ ہر کافر کو قتل کر دینا ہے، اسلام یہ حکم دیتا ہے، تو پھر حضور نے کیسے سب کو بخش دیا؟ کیوں ان کو چھوڑ دیا؟ اس کا مطلب حضور نے قرآن پر عمل نہیں کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حضور تو سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ لہٰذا پتہ ہی چلا کہ حقیقتاً اسلام نے اس بات کا حکم ہی نہیں دیا ہے کہ کامنلی نان مسلمس کو مار ڈالا جائے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ بات تھی، سیکنڈ پوائنٹ جو ہمارا تھا کہ اسلام نے جنگ کی اجازت دی تو اس میں اخلاقیات کیا رکھی ہیں۔ آپ احادیث کا مطالعہ کیجیے گا نا تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو جنگ کے درمیان کی اخلاقیات ہیں، ویلیوز آف وار ہیں، اور کچھ جنگ کے بعد کی ہیں۔ جنگ کے درمیان میں جنگ کرنے جا رہے ہیں آپ، حضور فرماتے ہیں کہ درختوں کو نہ اکھاڑا جائے، کھیتیوں کو نہ کاٹا جائے، سایہ دار درخت کو نہ کاٹا جائے، پھلدار درخت کو نہ کاٹا جائے۔ یہ سب حضور راستے جو ہیں، راستوں کو برباد نہ کیا جائے، جو روڈس ہیں، کامن روڈس، جس کو سب لوگ پبلک، یعنی گویا پبلک انٹرسٹ کی کسی بھی چیز کو آپ جنگ کے لیے یوز نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے برباد نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح جنگ کے دوران بچوں کو قتل نہ کیا جائے، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، جو آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دے اس کو نہ قتل کیا جائے، جو آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے بھاگ جائے اس کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ آپ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں وہ لوگ ہیں جو سادھو سنت ٹائپ کے لوگ ہیں، اپنے مذہب پر تنہائی میں عبادت کر رہے ہیں، ان کو نہ قتل کیا جائے، ان کی عبادت گاہوں کو نہ توڑا جائے۔ یہ ساری جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جہاد کی، اور جنگ کی اخلاقیات ہے، ویلیوز آف وار ہے اسلام کے اندر، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہاں جنگ کے دوران یہ بھی ہے، اگر آپ قتل کر رہے ہیں تو چہرے پر وار نہیں کیجیے، یعنی وار جو کریں گے آپ وہ چہرے پر نہیں کیجیے، چہرے پر مت ماریے، کیونکہ چہرہ کی ایک خاص عزت ہے، اس کا ایک خاص احترام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کی عظمت بیان فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کی عظمت بیان فرمائی ہے، اس لیے چہرے پر وار نہ کیا جائے، اس بات سے منع کیا گیا۔ اور جنگ کے بعد جب سے جنگ ختم ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو لوگ مارے گئے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیجیے، نہیں، چونکہ ان کو چھوڑ دینے سے کیا ہوگا، سوسائٹی میں، ایریا میں بیماری پھیلے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کے دفن کا انتظام کیجئے، یہ بھی جنگ کی اخلاقیات میں ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب جنگ بدر ہوئی ہے تو جنگ بدر کے بعد آپ نے کافروں کی، نان مسلمس کی جو لاشیں تھیں ان کو کنویں میں ڈلوا دیا۔ کیوں؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے پاس اتنی چیزیں کہاں تھی کہ وہ باضابطہ ان کو جو ہے دفن کرتے، ہے نا؟ وہی ایک چیز تھی ان کی لاشوں کو چھپانے کی، یہی ایک صورت تھی، چنانچہ کنویں میں ڈلوا دیا گیا تاکہ ان کی لاشیں باہر نہ رہیں، پھٹے نہیں، پھولے نہیں، کیونکہ پھٹیں گی پھولیں گی تو کیا ہوگا، اس سے بیماری پھیلے گی اور اس کی وجہ سے سوسائٹی پر ایک برا اثر مرتب ہوگا، تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا۔
اور اس چیز سے بھی منع کیا گیا کہ اگر آپ نے مار ڈالا، مر گیا، اب مرنے کے بعد اس کا کان کاٹے، ناک کاٹے، یعنی اس کے چہرے کو جسم کو بگاڑنے کی کوشش کرے، اسلام نے اس بات سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ مقصد تھا اس کو مارنا، دشمن کو مارنا، دشمن مر چکا ہے، اب مزید اس پر یہ اعتداء میں شامل ہو جائے گا، یہ ظلم میں شامل ہو جائے گا، اس لیے ان چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع کیا ہے۔ یہ جو میں نے بتایا ہے نا، جنگ کی جو صورت بتائی ہے کہ یعنی جو آپ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں یا لڑنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو یا ٹریٹی کو توڑ چکے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرنا یہ بھی انٹرنیشنل لا کے مطابق ہے، انٹرنیشنل لا کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ امریکہ نے عراق میں وار کس نیت سے کیا، کس بنیاد پر کیا تھا؟ اس نے یہی تو کہا تھا نا کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ظلم کا شکار ہیں، لہٰذا ہم ان کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ اگرچہ ان کا یہ دعویٰ غلط تھا، ٹھیک ہے، جتنے بھی آج انٹرنیشنل جنگیں جو ہوتی ہیں اور ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر جو حملہ کرتا ہے یا کمزور ملکوں میں جو حملہ ہوتا ہے، افغانستان میں کیا ہوا؟ افغانستان میں جو حملہ ہوا کیا ہے؟ یہی تو بتایا گیا کہ بھائی یہاں پر ظلم ہو رہا تھا، طالبان بہت ظلم کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انٹرنیشنل لا بھی اسی پر قائم ہے کہ اگر کہیں کسی ملک میں ظلم ہو رہا ہو تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو بچانے کے لیے آیا جاتا ہے۔ بریچ آف ٹریٹی ہو جائے تب بھی جنگ ہو سکتی ہے، اور اگر ہمارے پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی ہم اپنے حملے کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہی اسلامک کنسیپٹ آف وار ہے، اور اس کو سمجھ لینے کے بعد کوئی ذرا سا بھی کنفیوژن نہیں رہ جاتا اس حوالے سے کہ اسلام نے قطعی طور پر ٹوٹلی جو ہے کامن کلنگ کو ریجیکٹ کیا ہے، اور اس کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ ثابت کر سکیں کہ یوں ہی قتل کر دیا گیا ہو اور اس پر حضور نے تعریف کی، بلکہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت اسامہ نے قتل کر دیا تھا ایک شخص کو، اور وہ انہوں نے قتل کیا غیر مسلم جان کر کے، اور اس نے کلمہ پڑھا، اگرچہ اس نے صرف ظاہر سے کلمہ پڑھا تھا، ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ بہرحال اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اور آپ نے کہا حلا شققت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا، تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا۔ حالانکہ جو آدمی تو انوائرمنٹ سے سمجھ جاتا ہے نا، بیک گراؤنڈ سے جو انسان فیس کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کس لیے پڑھ رہا ہے وہ، لیکن حضور بتا یہ رہے ہیں کہ نہیں، ظلم کی کوئی راہ نہیں کھولنی چاہیے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا بظاہر ہی صحیح، جب پڑھ لیا تو اس کو امان دے دیجیے، اس کو معاف کر دیجیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انڈیویجول اور ناجائز جو کلنگ ہوتی ہے کبھی بھی اس کو حضور نے پروموٹ نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے ہمیشہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے، اپنے اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے، اور علاقے میں جو لوگ ظلم و ستم کا شکار تھے ان کی حفاظت کے لیے اس کو، جہاد کو، قتال کو جائز قرار دیا گیا۔ قتال ایک فریضہ ہے، اور جہاد تو پورا ایک ایکچولی اہم فریضہ ہے کہ جس میں اسٹرگل خیر کے لیے، بھلائی کے لیے جتنے بھی اسٹرگل ہو سکتے ہیں، اسٹرگل کی ساری صورتیں شامل ہیں، اور جہاد کا جو کانسیپٹ ہے اسی پر انٹرنیشنل لا قائم ہے، اور قتال کا، جنگ کا بھی جو کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے اسی پر آج انٹرنیشنل لا ہے، اور ذرہ برابر اس کے اندر حقیقتاً کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسلام قتل کو، کلنگ کو پروموٹ کرتا ہے، نان مسلمس کو قتل کرنے کی بات کہتا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو اسلام کی صحیح فہم عطا فرمائے، قرآن کریم کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔